ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. ہماری زندگی کا مقصد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالی کی. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب التوحید نام سے ظاہر ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله. جو شخص ایمان کا انکار کر بیٹھے اس کے سارے عمل برباد ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان میں سر فہرست اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ. بلکہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ای العمل افضل یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا سب سے افضل عمل. اس سے یہ بات بھی سمجھیے کہ ایمان کو عمل کہا گیا ہے بلکہ سب سے افضل عمل قرار دیا گیا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر ہے. اکثر لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں، مومن کیوں ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے کیونکہ ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مومن ہے. یہ جواب غلط ہے. جو نیت مستقیمہ ہے اس کے خلاف ہے. ایمان سب سے افضل عمل، اور یہ بیکار نیت یہاں نہیں چل سکے گی. ایمان پر عمل کرنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا دین اسلام کی سب سے اہم بنیاد ہے. اور اگر اس کو آباء و اجداد کی پیروی پر ڈال دیا جائے تو یہ عمل بھی غلط ہے، نیت بھی غلط ہے. ہم مومن کیوں ہیں، مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ایمان لانا، اسلام قبول کرنا اللہ کا آرڈر ہے، میرے پروردگار کا امر ہے جس کی تعمیل کرنا ضروری. تو اکثر لوگ اپنے مسلمان ہونے کی مقصدیت ہی میں خطا کے مرتکب ہیں اور ہر عمل میں اپنی برادری اور آباء اجداد کی پیروی کو ترجیح دیتے ہیں. اس کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ یہ گوشہ بھی شرک ہے. سچی توحید کا فہم حاصل کیجیے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک تعارف آپ کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کراتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں یہ ایک ہی حدیث کافی اور بڑی اہم ہے. فرماتے ہیں کہ اعطی نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواتح الخیر وجوامعہ وخواتمہ. تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے 3 چیزیں دی ہیں. آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا تمیز 3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کے فرامین خیر کے فواتح ہیں. فواتح جمع ہے فاتحۃ، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والے. اسی سے ایک لفظ آپ جانتے ہیں مفتاح، چابی کو بولتے. یہ فاتحہ کا ماخذ ہے. تو نبی علیہ السلام فواتح الخیر دیے گئے، جو آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں،
وہ خیر کو کھولنے والی ہے، خیر کے خزانوں کو کھولنے والی ہے۔ اگر کسی کو خیر حاصل کرنی ہے اور خیر کے خزانے لوٹنے ہیں تو اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم حاصل کرے، اور جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اور حدیثوں سے دور ہیں وہ خیر کے خزانے حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ قال تعالی وتعاونوا على البر والتقوى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URBUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URBUEDUCLIPS۔